کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات میں نے تلاوت کی ہیں ان میں ارشاد فرمایا گیا، ہم نے نصیحت کے لیے اس کتاب کو آسان کر دیا ہے۔ کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے، ہماری ہدایت کے لیے، اخروی نجات کے لیے، دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے کتاب اللہ کا نزول ہوا، اور یہ اس کتاب کے نزول کا بنیادی مقصد ہے جس کو عمومی طور پہ ہم فراموش کر چکے ہیں۔ اس فراموشی کے سبب آج ہم دنیا کے اوپر عددی کثرت کے باوجود بھی ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں گرے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ذلت، جو نکبت، رسوائی، پستی اور ذوبحالی ہمارا مقدر ہے، ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر کیا اور اس دور میں آنے والی مصیبتوں کا بیان ارشاد فرمایا، اور کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری مثال ایسے ہوگی جس طرح بھوکے پلیٹ کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں، تو تم اس طرح لوگوں کی ہوس زدہ نگاہوں کا شکار ہوگے اور لوگ تمہیں اس طرح نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت ساری ہوگی، لیکن تم ہوگے جھاگ کی طرح، سیلاب کے اوپر اٹھنے والی جھاگ کی طرح تم بے وزن اور بے توقیر ہوگے۔ دنیا کے اوپر تمہاری کوئی قدر نہیں ہوگی، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، اس کا سبب؟ فرمایا تمہیں ایک مرض لاحق ہو چکا ہوگا، اور اس مرض کا نام بھی بتایا، الوہن۔ عرض کی، مل وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور وہن کیا ہے؟ قال حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، یہ ایسی بیماریاں ہیں جو تمہیں کھا جائیں گی، اور تم وہن میں مبتلا ہو کر کے بے توقیر ہو جاؤ گے، اور بے توقیری کی زندگی تمہارا شعار ہوگا۔ آج یہ ہمارا حال ہے اور یہ ہماری صورتحال ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو میرے حضور علیہ السلام نے دور موجود کے اندر ہم جہاں جس نہج پہ پہنچے ہیں اس کی نشاندہی بھی کرائی، اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس کا سبب وہن کا مرض ہوگا، اور وہن کا مرض ہے کیا وہ بھی بتایا، دنیا کی محبت اور کراہیت موت۔ آج دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے، ہر شخص بظاہر تو یہ کہتا ہے کہ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے یہ دن رات کوشاں ہوں، جبکہ پیٹ کا اتنا لمبا چوڑا تقاضا تو نہیں ہے۔ دنیا کی محبت نے توڑ کے رکھ دیا، ہم قدریں پامال کر چکے ہیں، ہماری زندگی بے ترتیب ہو کے رہ گئی ہے، مقصد حیات سے غافل ہو گئے ہیں، دو دنی چار کے چکر میں جو جہاں بھی ہے وہاں مطمئن ہی نہیں ہے۔ راتوں رات امیر ہو جاؤ، اس کے لیے کوئی قدر کا پامال کرنی پڑے، کسی کا خون نچوڑنا پڑے، کسی پر ظلم، جور اور جبر کا بازار گرم کرنا پڑے، لیکن مجھے دولت مند ہونا چاہیے، تو حب دنیا برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اور آج یہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہے، خواہشات کے جہاں آباد ہیں، اور ہم بس اسی چکر میں دن رات گزارا کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اس دوڑ میں ہی ہم قدریں پامال کر چکے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کے لیے بھی وقت نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم اس دنیا پہ بیٹھ نہیں رہنا، جتنا بھی کما لیں گے چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ کفن ہی ایک ایسا لباس ہے جس پر جیب نہیں ہے، باقی جس طرح کے بھی آپ لباس پہنتے ہیں کئی کئی جیبیں لگی ہوتی ہیں، لیکن اس لباس میں کوئی جیب نہیں ہے۔ جب بندہ مرتا ہے تو اس کا سارا مال ترکہ بن جاتا ہے، اور بعد میں آنے والے تو کفن بھی میلا نہیں ہونے دیتے، بانٹ لیتے ہیں۔ وہ تو ایک گھر رات رکھنے کو تیار نہیں ہوتے، وہ تو لباس بھی پھاڑ کے اتارتے ہیں۔ میاں صاحب بولے، جاندی واری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ تو زندگی کی مختصر سامانی ہی زندگی کا حسن ہے، لیکن خواہشات نے ہمارے اندر کو نچوڑ کے رکھ دیا، اور ہم صبح سے شام تک ایک ہی دھن میں لگے ہیں کہ ہمارے پاس دولت کے انبار جمع ہو جائیں۔ اچھا، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے دولت مقدر کی ہے تو میں اس کا منکر بھی نہیں ہوں، لیکن یہ ہماری ترجیحات میں سے نہیں ہے، اور ہمیں اچھی قدروں کا حامل ہونا چاہیے، لیکن صبح سے لے کر شام تک ہم اسی چکر میں بھاگے پھرتے ہیں۔ جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اتنا ہی سامان کرنا پڑتا ہے۔
مختلف ممالک میں جانا ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں 10 نوجوان مل کے رہ رہے ہوتے ہیں، خود ہی کھانا تیار کر رہے ہوتے ہیں، خود ہی اپنا لباس دھو رہے ہوتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں پاکستان میں تو آپ کی 2 کنال کی کوٹھی ہے، اتنا بڑا بنگلہ ہے، تو یہاں آپ اتنی تنگی سے زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں؟ تو یہاں بھی بڑا سا گھر خرید لیجئے گا۔ تو وہ ہنس کے کہتے ہیں جناب آپ جانتے ہیں یہاں ہم کون سا مستقل رہنا ہے، ہم جہاں مستقل جانا ہے وہاں ہمارا اچھا بنگلہ بن رہا ہے یا بن گیا ہے، یہاں جیسے تیسے ہے گزارا کر لیں گے۔ تو میں نے کہا یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں، جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اتنا ہی انتظام کیا جاتا ہے۔ تو یہ مختصر زندگی ہے، یہاں جتنا رہنا ہے اتنا انتظام کیا جائے۔ یہ ساری زندگی جو ہم گزارنے آئے ہیں کتنے سالوں پر مشتمل ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، کوئی 100 سال کا ہو تو لوگ تو انٹرویو کرنے آ جاتے ہیں کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے۔ 60-70 سال یہ ساری زندگی، اور آخرت کا ایک دن 50,000 سال کا، 50 سال کا نہیں، 50-100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن، اور اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی۔ موت کو بھی مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، تو یہ کیسی زندگی ہوگی؟ تو اصل زندگی یہ زندگی ہے۔ اسی لیے خندق کوتے صحابہ کو جب دیکھا ان پر پیار آیا تو یہی کہا اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، لیکن دنیا حلم میٹھا خواب ہے، اور یہاں اس خواب سے بندے کی جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر سمجھ آتی ہے، اور خواب میں بندہ ہچکورے لے رہا ہوتا ہے۔ تو ہم ان عجیب کیفیات کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ اصل حقیقی سرمدی اور نہ ختم ہونے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وہ ایک فقیر تھا، تو اس نے بازار میں گزرتے ہوئے لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں ترس اور محبت کے جذبات پیدا ہوئے۔ تو اس نے لوگوں کو کہا کہ تمہارے اس رویے سے بڑا ازردہ ہوا ہوں، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، آؤ میں تمہاری رب سے صلح کروا دوں۔ تو میں نے اس سے بات کی ہے، تو وہ کہتا ہے ان بندوں کو میری دہلیز پہ لے آ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں گا، ماضی سارا دھل جائے گا صرف اشک ندامت سے۔ اللہ اکبر! تو لوگ اس کا الٹا مذاق اڑانے لگے، تو وہ کھڑا ان کے رویے سے تنگ دل ہو کے رونے لگا۔ اچانک کوئی شخص گزرا تو دیکھا کہ یہ فقیر رو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ بابا کیوں رو رہا ہے؟ کسی نے مارا ہے، تنگ کیا ہے؟ اس نے کہا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، بلکہ ان کے رویے نے مجھے رلا دیا ہے۔ کیا ہوا؟ کہا ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میرا خیال ہوا ان کی رب کی صلح کروا دوں، تو وہ تو مانتا ہے، یہی نہیں مانے، تو مجھے ان کی بے حسی پہ رونا آ گیا کہ یہ سمجھتے نہیں ہے 4 دن کی زندگی ہے۔ اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا، دیکھا کہ وہ فقیر، وہ درویش وہاں قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا، تو وہ پھر رو گیا۔ کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا میرا مسئلہ کل والا ہی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کل بازار والوں کے قریب سے گزرا تو میرا خیال ہوا کہ ان کی رب کی صلح کروا دوں، تو وہ تو مانتا تھا، وہی نہیں مانے، اور ان سے مایوس ہو گیا تو آج ادھر نکل آیا، تو آج میرا خیال ہوا ان قبرستان والوں کی رب کی صلح کروا دو۔ تو اس نے کہا آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا، آج اس کی رحمتیں برسنے کے لیے آمادہ ہیں، وقت آج میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی، کل یہ سب کچھ نہیں ہوگا، ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، آنکھیں جب بند ہوں گی تب آنکھیں کھلیں گی، لیکن پھر کیا فائدہ؟ آج تو اس کی رحمتیں آواز دے رہی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ مجھے بتاؤ کوئی یوں بھی محبت سے پکارتا ہے باغیوں کو، سرکشوں کو؟ کبھی آپ نے مجرم کا پولیس کو تعاقب کرتے دیکھا ہوگا، سرکش شاگرد کے پیچھے استاد کو دوڑتے دیکھا ہوگا، نالائق بیٹوں کی مرمت باپ کو کرتے دیکھا ہوگا، لیکن پیار کا یہ روپ بھی کبھی دیکھا کہ جو اس کے حکموں کو توڑ کے جا رہا ہے، سرکش ہے، متمرد ہے، اس کے حکام سے منہ پھیر کے بغاوت کر کے جا رہا ہے، اس کو اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان، او بھاگنے والے انسان، ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا کے شہد نچوڑ دیے جائے، اتنی مٹھاس نہ ہو جتنی لفظوں کے اندر مٹھاس رکھتی گئی ہے۔ باغی اور سرکش کو آوازیں دی جا رہی ہیں، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ اللہ اکبر! کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی نالائق بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے، وہ تو شاید کسی ہوٹل میں برتن مانج کے
اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہا ہوتا ہے، لیکن ماں کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا۔ باپ پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو فون کرتا ہے، اس کے دوستوں کو پوچھتا ہے، وہ نکمہ تمہیں تو نہیں بتا کے گیا۔ اخبارات میں، ٹیلی ویژن پہ اشتہار چھپتے ہیں کہ اس طرح کا اس کا حلیہ ہے، وضع قطع ایسی ہے، اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل یہ ہے، بولنے کہنے کا انداز یہ ہے، اتنی عمر ہے، قد کاٹ ایسا ہے، اتنے دنوں سے میرا بیٹا گھر سے گم ہے، اگر کسی کو ملے تو اس نمبر پہ اطلاع کرے، اتنا انعام دیں گے۔ نیچے لکھا ہوتا ہے نوٹ، اگر وہ خود پڑھے تو واپس آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور جب بھی کبھی میں اس قبیل کا اشتہار دیکھتا ہوں تو میری نظر اٹھ کے اس آیت پہ آتی ہے۔ مالک بھی کہہ رہا ہے، او بھاگنے والے انسان، ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا۔ اللہ اکبر، تیرے سارے گناہ معاف کر دے، آنا تو نے ہے ہی، پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، پھر جو لوگ تجھے کندھوں پہ اٹھا کے لائیں گے، اچھا نہیں ہے اپنے قدموں سے خود ہی چل کے آ جا، کھلے منہ آ جا، اس کی رحمتیں تیرا استقبال کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ ما غرک بربک الکریم، آگے دیکھیے، الذی خلقک کا، وہ دیکھ تیرا خالق لگتا ہے، رشتہ کتنا گوڑا ہے۔ ماں کا اور بیٹے کا جو رشتہ ہے، مجھے بتاؤ دنیا کے کسی ترازو پہ ماں کے پیار کو تولا جا سکتا ہے؟ صبح سے شام تک میں سڑکوں پہ رہتا ہوں، بلکہ میں ایک دن سیالکوٹ سے آ رہا تھا تو راستے میں کسی ملنگ نے جھونپڑی لگائی تھی تو اس کے اوپر لکھا تھا سڑکوں والی سرکار۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا یہ تو کنارے والی سرکار ہے، سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں، کہ صبح سے لے کر شام تک سڑکوں پہ رہتے ہیں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاش کی طرح شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو آپ سڑکوں کے کنارے دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ہیوی ترازو کنڈے نصب کر دیے گئے ہیں، پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے۔ تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، آج تک ایسا کنٹینر دریافت، ایسا ترازو دریافت ہی نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے۔ اس کے سینے میں اولاد کے لیے تڑپتی ہوئی ممتا، محبت کا آباد جہاں، نعم البدل تو دور کی بات ہے، اس کا بدل بھی موجود نہیں۔ اللہ نے اس کے لہجے میں درد، درک، محبت، چاشنی، مٹھاس، کھنڈ اور شہد رکھ دیا کہ ماں کے پیار کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ ایک شاعر ہوا ہے تابش، اس نے ماں کے پیار کو کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، ایک بار میں نے کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، میری ماں اب بھی نہیں سوتی، میرے لال کو کہیں ڈر نہ لگ رہا۔ تو یہ ماں کا اولاد کے ساتھ پیار ہے، اولاد کے دکھ جھیل لیتی ہے، اولاد کو سکھ پہنچانے کے لیے خود دکھ برداشت کرتی ہے۔ کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے، مائیں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہیں؟ تو اس کا ایک ہی جواب آپ دیں گے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے، بس یہی۔ اگر آپ اچھی طرح سے اس پہ غور کریں جو کہنے جا رہا ہوں تو میں سمجھوں گا کہ میرے آنے کی قیمت طے ہو گئی اور آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ ماں اولاد سے اتنی محبت اس لیے کرتی ہے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے، جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ ماں نے جنم دیا ہے، خلق نہیں کیا، تو جنم دینے والی کے پیار کو کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا۔ تو خالق ہے جس نے دست قدرت سے بنایا ہے، تو اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں آواز دیتی ہے پتر آ جا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں سے نہیں ملے گی۔ اور مالک کی دہلیز چھوڑ کے جب بندہ بھاگتا ہے تو مالک کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، میں تیرا رب بھی ہوں اور کریم بھی ہوں۔ الذی خلقک، میں تیرا خالق بھی لگتا ہوں، دیکھ میرا تیرا رشتہ کتنا گوڑا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، تجھے توازن بخشا، تجھے حسن دیا، تجھے جوانی دی، تیرے اعضاء کو اعتدال دیا، تیری آنکھوں کو چمک دی، تجھے بولتی زبان دی، سوچنے والا دماغ دیا، تجھے اعضاء بدنیاں دیے، تیرے لیے گونا گونا نعمتیں رکھی۔ تو مالک کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، آجا کل تو نے آنا ہی ہے، آج وقت ہے۔ وہ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں جب زمین وتر میں ہو نا تو بیج ڈالیں تو جلدی اگ جاتا ہے، اور جب زمین وتر سے نکل جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج زندگی کی زمین وتر میں ہے،
موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان، آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نکھڑے ٹکڑے نہیں۔ یہ روز روز وقت نہیں آتے، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ تو آج وقت ہے، فرصت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سورج ابھی مغرب سے طلوع نہیں ہوا، اس کی رحمتیں برسنا چاہتی ہیں بندے پر۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کر کے اللہ کی حضور حاضر ہوتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ حضور نے ایک مثال سے سمجھایا، اگر آپ میں سے کسی نے صحرا کو دیکھا ہو تو وہ اس مثال کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ پائے گا، ورنہ مشکل نہیں ہے ہر شخص اس مثال کے مقصود کو سمجھ پائے۔ فرمایا ایک بندہ صحرا میں سفر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اونٹ ہے اور اس کا سارا توشہ، پانی، کھانے اور دیگر ضروریات کی چیزیں بھی اونٹ پہ لدی ہیں۔ راستے میں دوپہر کاٹنے کے لیے اونٹ کو باندھ کر کے درخت کی شاخ یا جڑ کے ساتھ خود وہ لیٹ جاتا ہے کہ میں دوپہر سستا لوں، سو لوں۔ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ نہیں ہے۔ تو صحرائی سفر میں اونٹ کا گم ہو جانا، جس پہ توشہ بھی ہو، پانی بھی ہو، تو زندگی کا جو ہے وہ روٹ جانا ہے۔ تو وہ دائیں بائیں بھاگا کہ میں اونٹ کو تلاش کروں، لیکن تاحد نظر اونٹ دکھائی نہیں دیا، اور آبادی بھی نہیں ہے۔ وہ تھک ہار کے دوبارہ اسی درخت کے نیچے آ جاتا ہے اور موت کا منتظر ہو کے بیٹھ جاتا ہے ٹیک لگا کے کہ ابھی موت آئی۔ اب ظاہر ہے اونٹ چلا گیا، سامان بھی اس کے اوپر تھا، تو زندگی چلی گئی۔ تو وہ موت کا منتظر ہو کے اسی درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اچانک اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ جو اس کا گما تھا ماں ساز و سامان کے اس کے پاس کھڑا ہے۔ تو اونٹ کیا ملا؟ زندگی مل گئی۔ تو وہ وفور محبت میں، وفور شوق میں وہ کیا بولتا ہے؟ اللہم انت عبدی و انا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن اس کو خوشی ہی اتنی ہوئی کہ مسرتوں کے ہجوم میں درک گیا۔ وہ کیا کسی نے کہا نا، کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن مسرتیں اور خوشیوں کا ہجوم ہی ایسا تھا، جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ تو کہا تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ تو یہ مسرتوں کے ہجوم میں اس کی زبان بل کھا گئی، اپنے پہ کنٹرول نہیں رہا۔ تو یہ مثال بیان کر کے حضور نے فرمایا صحابہ بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ زبان پہ بھی قابو نہیں ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور حد ہو گئی۔ فرمایا جب کوئی شخص توبہ کر کے اللہ کی دہلیز پہ آتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے حضور آ گیا ہے۔ تو صاحب یا تو ہم نے بیٹھ رہنا ہو تو پھر تو ہم بیٹھ رہے ہیں، لیکن جب پلٹ کے اسی چوکھٹ پہ جانا ہے تو پھر اس وقت کا پچھتاوا کوئی کام نہیں آئے گا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے۔ زندگی کاٹ رہے ہیں، لمحہ لمحہ کاٹ رہے ہیں۔ اگر توبہ کی دہلیز پہ آ جائیں گے، مالک کی رضا کے دائرے میں آ جائیں گے تو یہ دنیا کی زندگی ہماری خراب نہیں ہوتی۔ ہم کاروبار دنیا چھوڑ کے نہیں بیٹھ جائیں گے، یہ دنیا پہلے سے بہتر اور خوبصورت گزرے گی، یہ عبادت کے نور سے مزین ہو جائے گی، صحت بھی اچھی ہو جائے گی، زندگی کا حسن بھی دوبالا ہو جائے گا، باطن میں طمانینت، نور اور روشنی بھی آ جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ آغاز ہوا شہر مکہ کی قسم سے، قسم ہے مجھے اس شہر کی، پھر وجہ قسم بھی بیان کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مجھے اس شہر کی قسم اس لیے کہ محبوب اس شہر میں تو جو بستا ہے، تیرا بسیرا ہے اس شہر میں، اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے ہیں اور تیرے انفاس کی مہک اس کی فضاؤں میں بسی ہے، اس لیے مجھے قسم کہ یہاں تم رہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ علماء کے مابین اس بات پر اختلاف ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہے۔ ایک علمی اختلاف ہے، بعض نے کہا مکہ المکرمہ افضل ہے، دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں۔ بعض نے کہا مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہے، دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل میں۔ لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اسی آیت سے روشنی لے کر کے لکھتے ہیں کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے،
نشور وحدی کا لہجہ دیکھیے کتنا دل آویز ہے. چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے, سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے. تو مکے میں ہیں تو مکہ افضل, مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل. تو شرف ان کے وجود مسعود سے ہے. وہ جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے وہاں ہی نور پھیلتا چلا جائے گا. اور پیر نصیر الدین علیہ رحمہ کا لہجہ یہاں کتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے. ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر, ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر, بار بار ادھر سے بہار گزری ہے. تو کہا کہ قسم ہے مجھے اس شہر کی, یعنی شہر مکہ کی. کیوں اس شہر کی قسم؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, کہ محبوب اس شہر میں تمہارا قیام ہے, اس شہر میں تمہاری رہائش ہے, تمہارے انفاس کی مہک ہے اس شہر کی فضاؤں میں, اور تمہارے قدموں کو چھوا ہے اس شہر کی گلیوں نے, اس لیے قسم کہ یہاں آپ رہتے ہو. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ, اور قسم ہے باپ کی, اور قسم ہے جو اس کی اولاد ہے. والد سے مراد کیا ہے اور ما ولد سے مراد کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور ما ولد سے مراد حضور علیہ السلام جو ان کے فرزند ہیں. ایک قول کہ والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے, اور ما ولد سے مراد ان کی ساری ذریت اور نسل ہے. تیسرا قول کہ والد سے مراد حضور علیہ السلام ہے, اور ما ولد سے مراد حضور علیہ السلام کی ساری امت, حضور علیہ السلام کی ساری آل اطرت, حضور کے اصحاب. لیکن علماء نے پہلے قول کو ترجیح دی کہ مکہ المکرمہ کی قسم کی گئی تو پھر مناسبت بنتی ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر بھی ہو, تو اس لیے والد سے مراد حضرت ابراہیم ہے, اور ما ولد سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات. تو تین چیزیں ہوئی جن کی قسم کی گئی. سب سے پہلے شہر مکہ کی قسم کی گئی, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم کی گئی, اس کے بعد حضور علیہ السلام کے مبارک وجود کی قسم کی گئی. تین قسمیں کر کے کہا کیا گیا, چونکہ جو خالی ذہن شخص ہو جب اس کو کوئی بات بیان کی جائے تو قسم سے آغاز نہیں کیا جاتا. متردد ذہن کو کوئی بات کرنی ہو تو قسم سے آغاز کیا جاتا ہے, یا پھر آپ جس مضمون کو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا اہم ہے کہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کو قسم کرنا پڑتی ہے. تو یہ جو ماں باپ کا مضمون ہے جس کو میرے رب نے بیان کیا, اس سے قبل ایک نہیں, دو نہیں, تین قسمیں کی, تو پھر کان تو کھڑے ہو گئے, سماعتیں تو بچ گئی کہ وہ کون سی شے ہے جس کو بیان کرنا مقصود ہے, اور اس سے قبل قسم پہ قسم کی جا رہی ہے. قسم محبوب شہر مکہ کی, قسم محبوب تیرے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, اور قسم تیرے پاکیزہ وجود کی. اب انسان بالکل سماعتیں بچھا کے منتظر ہے کہ قسم کی کس بات کی جا رہی ہے, کس بات پہ قسمیں ہو رہی ہیں. تو جواب آیا, قسم محبوب شہر مکہ کی جس میں آپ رہتے ہو, قسم آپ کے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, اور قسم آپ کے پاکیزہ وجود کی. لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا. یعنی انسان کی زندگی کے اندر مشقتیں, مشکلیں, آلام, مصائب, حالات کی تلخیاں, سخت مراحل, یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے. اور ہم نے اس کو ڈیزائن اس طرح کیا ہے کہ یہ ان ساری مشکلات سے نہ بردآزما ہوگا اور حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرے گا, اور خیر و شر کے ساتھ ساری زندگی اس کا تعلق رہے گا. تو یہ اگر سخت جان ہوا تو زندگی میں کامیاب اور بامراد ہوا, اور اگر یہ کمزور ہوا تو پیچھے رہ جائے گا. اور اس کے لیے جو قسمیں کی ہیں وہ تین ہیں. قسم کا اور جواب قسم کا تعلق ہوتا ہے, یعنی جس پہ قسم کی جا رہی ہے تو جو قسم کی جا رہی ہے اس کا کوئی آپس میں تعلق ہوگا. جب پھولوں کا ذکر کریں گے تو پھر اس کے متعلقات ہی بات میں بیان کریں گے. کسی نے کہا تھا جنگل میں کوئی مے خار مرا ہے, جنگل میں کوئی مے خار مرا ہے, اسے انگور کے پتوں کا کفن دو. میاں جنگل میں مرنے والے شخص کو کسی اور درخت کے پتوں کا بھی تو کفن دیا جا سکتا ہے, لیکن صاحب مرنے والا مے خار ہے, اور شراب کشید کی جاتی ہے انگور سے, تو اس کو تو ٹھنڈ تب بھی پڑے گی کہ انگور کے پتوں کا کفن دیا جائے. تو مناسبات ہوتی ہے.
تو اب جب قسم کی گئی تو قسم تین چیزوں کی گئی، اور اس کی جواب قسم سے مناسبت کیا بنتی تھی؟ انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا گیا، حالات کی تلخیوں سے گزرتا ہے، سخت تربیتی مراحل سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، تو اس چیز کو بیان کرنے سے قبل تین قسمیں کی گئی۔ پہلی قسم میرے حضور کے پاکیزہ شہر کی، مکہ المکرمہ کی، اس لیے کہ مکہ المکرمہ میں دیکھ لیجئے کہ صحابہ اور حضور کے ماننے والوں نے کیسے تلخ زندگی کاٹی، شجر اسلام ثمر بار ہوا، تو ہمیں تو یہ کھلے ہوئے پھول دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہم نہیں بھول سکتے کہ بلال حبشی کی پیٹھ پہ کیسے کوڑے برسے اور آہد آہد کیسے پکارتے رہے۔ تو ہم اس منظر کو دیکھیں، مکہ کے ان حالات کو دیکھیں، تو اس لیے قسم کی مکے کی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم کی، چونکہ حضرت ابراہیم نے جس قدر اذیتوں سے گزر کر کے، مصائب آلام کا سامنا کر کے، حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کر کے اپنا راستہ بنایا اور اپنے رب کی رضا پائی، وہ تاریخ کا ایک انوکھا باب۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دی رب کے حکم کی تعمیل میں، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ یہ تماشا لب بام نہیں تھا، منا کی وادی میں وہ انوکھا واقعہ رقم ہوا کہ آج بھی تاریخ انگشت بدندہ ہے کیا ایک باپ، اور وہ اس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا جو اس کی آنکھوں کا نور ہے اور دل کا قرار ہے، رب سے مانگ مانگ کے لیا، لیکن تعمیل ارشاد میں اس بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے کے لیے باپ تیار ہو جاتا ہے اور اس کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بیٹے کو لٹا لیتا ہے اور ہاتھ میں چھری پکڑ کے بیٹے کی گردن پہ رکھ کے پوری ہمت کے ساتھ جب چھری چلاتا ہے تو آواز آتی ہے فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ابراہیم بس کرو، تم نے واقعی خواب پورا کر دکھایا۔ اپنی بیوی کو، اپنے نو مولود بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آنا، جہاں کچھ بھی میسر نہیں تھا، یہاں آپ کو آپ کے ماں باپ چھوڑ کے جاتے ہیں، ایک خوبصورت آسودہ ماحول ہے، اور آپ کو جس مقصد کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ مقصد بھی آپ کی اور ان کے پیش نظر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ آنکھیں نم ہو جاتی ہوں گی کہ ہم اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جبکہ ایک محفوظ پناہ گاہ میں آپ کو چھوڑ کے گئے۔ آپ کی تربیت کرنے والا ایک جو ہے وہ توانا طبقہ اور ایک توانا جو ہے وہ سٹاف موجود ہے جو آپ کی فکری، ذہنی، بدنی تربیت کے لیے کوشاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی والدین محسوس کرتے ہیں، لیکن اپنے نو مولود بچے کو وہاں چھوڑ کے جانا جہاں آب و دانہ بھی میسر نہیں تھا۔ مورخ اسلام فی جلندری نے اس وادی کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا، وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے بادے سر سر کے، جہاں پر گھاس اگتی تھی، جہاں نہ پھول کھلتے تھے، مگر وہ سرزمین تھی آسماں بھی چھپ کے ملتے تھے۔ تو اس وادی میں چھوڑ کے آنا، حضرت ابراہیم نے جو امتحانات دیے، اس لیے ان کی قسم کی، چونکہ جواب قسم کا تعلق بنتا ہے، تو قسم ابراہیم کے پاکیزہ وجود کی کہ جنہوں نے دکھ سہے، تکالیف، آلام گوارا کی، لیکن پائے سوات میں لغزش نہیں آنے دی۔ تیسری قسم میرے حضور کے پاکیزہ وجود کی فرمایا جتنے دکھ مجھے دیے گئے، جتنی اذیتیں مجھے پہنچائی گئیں، اتنی کسی کو نہیں دی گئی۔ پیدا ہوئے تو حضور کے باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، پھر اس کے بعد حضور مختلف مراحل سے گزرے، 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا۔ جب راہ حق میں لوگوں کو دعوت رشد و ہدایت دینے نکلے تو جو لوگوں کے رویے تھے اور جو اذیتیں لوگوں نے پہنچائیں وہ ایک الگ باب ہے۔ مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک جن اذیتوں سے میرے حضور گزرے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضری تھی تو ہم نے عرض کیا، حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں کبھی گزرا ہے؟ صحابہ کی نظر میں اس دن سے سخت دن کبھی زندگی میں نہیں آیا، اس لیے کہ جب 70 صحابہ کی لاشیں پڑی تھیں، حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ شہید کر دیے گئے، اور نہ صرف انہیں شہید کیا گیا، ان کا مسئلہ کیا گیا، اعضائے بطنیاں کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ لی گئی، زبان کاٹ لی گئی، بدن چیر کے کلیجہ نکالا گیا، اور پھر ان اعضاء کا ہار پرویا گیا، اور ہندا نے گلے میں ڈال کے رقص کیا، آنکھوں میں نیزے چبھ ہوئے گئے۔ تو یہ دردناک دن تھا، تو حضور کے سر انور پہ سفید رنگ کی پٹی بندھی تھی اور چشمان رحمت میں آنسو تھے، اور بار بار فرماتے تھے ما فعل امی
میرے چچا کی کہانی سنا۔ تو یہ دردناک دن تھا جو صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو انہوں نے کہا حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی کبھی زندگی میں آیا؟ ان کا خیال تھا کہ حضور فرمائیں گے ہاں یہ میرا زندگی کا مشکل ترین اور سخت ترین دن تھا، لیکن حضور نے فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت۔ حضور ان کے 3 سرداروں کے پاس پیغام حق لے کے گئے، لیکن انہوں نے آگے سے جو رویہ اختیار کیا وہ اتنا اذیت ناک تھا۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خیر خواہی کا جذبہ لے کے تمہارے تک پہنچا ہوں، تم نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، تمہاری مرضی، تمہارا مقصود، چلو اب یہ بات میرے اور تمہارے درمیان رہنی چاہیے، اس بات کو راز رہنا چاہیے، اہل مکہ تک یہ بات نہ پہنچے۔ انہوں نے کہا ہم کیوں راز رکھے، بلکہ اوباشوں کے ہاتھ میں پتھر دے دیے، اور حضور جب واپس ہونے لگے تو وہ حضور کے پاؤں پہ سنزنی کر، حضور اپنا ایک پاؤں اٹھاتے تو دوسرے پاؤں پہ مارتے، شدت درد اور احساس کرب سے حضور بیٹھ جاتے تو ان کے غنڈے دائیں بائیں سے بڑھتے اور کندھوں سے پکڑ کے حضور کو اٹھاتے اور مشق سنزنی کرتے، نالین خون سے بھر گئے، لخت لخت زخمی ہوا۔ اللہ اکبر، کیا دردناک لمحے تھے، کیا تکلیف بری گھڑیاں تھی۔ تو کہا کہ جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ اچھا، جب حضور پر اس طرح آلام و مصائب ٹوٹ پڑے تو حضور کے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے کہا حضور ان کے لیے بد دعا کر دیجیے، تو میرے حضور بولے میں رحمت بن کے آیا، میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، ان کا تقاضا پہم بڑا تو حضور کے ہاتھ اٹھ گئے، اور پھر حضور نے جو کہا سنیے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے تھے، اگر جانتے تو ان کا میرے ساتھ یہ رویہ نہ ہوتا۔ تو پتھروں کے جواب میں دعائیں دینا پیغمبروں کا حوصلہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، مورخ اسلام فی جلندری نے کیا خوبصورت پیرائے میں نقشہ کھینچا کہ حضور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھروں والی زمین۔ تو حضور نے دکھ سہے، تکلیفیں سہی، اب 3 قسمیں کی، شہر مکہ کی قسم جہاں حضور کے صحابہ نے تکلیفیں سہی، اس شہر کی گلیوں میں انہیں گھسیٹا گیا اور ان کو کچی کھالوں میں لپیٹ کے دھوریاں دی گئی، انہیں اذیت ناک مراحل سے گزارا گیا۔ حضرت ابراہیم مشکل سے مشکل زندگی کاٹی اور رب کی رضا جوئی کے لیے کوشاں رہے، اور میرے حضور نے سخت ترین اذیتوں، مقاومتوں، مخالفتوں اور تکلیفوں کا سامنا کیا۔ تو ان 3 چیزوں کا حوالہ دے کر، ان 3 چیزوں کی قسم کر کے اب انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم مشکلات سے تمہیں گزرنا پڑے گا، حالات کی تلخیاں تمہیں سہنی پڑیں گی، کسی مرتبے تک پہنچنے کے لیے تمہیں پھر تکلیفوں کی راہ اختیار کرنی پڑے گی۔ تم کون ہوتے ہو؟ میرا محبوب ہو تو تکلیفیں وہ بھی اٹھائے، 2 جہاں کا مالک ہو اور طائف کے بازاروں میں اس کے پاؤں پہ بھی پتھر پڑیں، اور کونین کا سردار ہو اور ان کے اوپر اوجری ڈال دی جائے، کائنات کا مالک ہو اور ان کو مکے کی گلیوں کے اندر ان کے گلے میں عقبہ بن نبی معید کپڑا ڈالے اور تاؤ دے، تو کیا ان مشکلات سے تم بچ سکتے ہو؟ جب تم کسی منزل تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر یہ حوالے ماضی کے دیکھ لو، 3 قسمیں کر کے اس حقیقت کو بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے وجود کو دیکھ لو، حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات کو دیکھ لو، اور مکے کی گلیوں میں صحابہ کے ساتھ جو ظلم و جبر ہوئے اور انہوں نے جو مصیبتیں اور مشقتیں کاٹی وہ ساری دیکھ لو۔ تو 3 قسمیں کھا کر کے کہا کہ بے شک انسان مشقتوں میں رہتا پیدا کیا گیا ہے، اس لیے قافلہ انسانی کے وہ افراد جو کسی منزل کے متلاشی ہوتے ہیں، جو جستجو کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پھر مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے اور حالات کی تلخیاں ان کو گوارا کرنا پڑتا ہے، کشاکشی حیات سے ان کو ٹکرانا پڑتا ہے، اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے ان کو تکلیفوں سے گزر کر کے، جان کو سل مراحل سے گزر کر کے پھر منزل کی طرف عازم سفر ہونا پڑتا ہے۔ کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا، پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیاں۔ تو زندگی مشکل مراحل سے گزر جانے کا نام ہے۔ اقبال نے کہا تھا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام۔ یہ زندگی آسان نہیں ہے، یہ حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرنے کا نام ہے، یہ ضبط نفس کا نام ہے، یہ اپنے من کی تربیت کا نام ہے۔
حضرت امام رازی آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو وہ 3 پردوں میں ہوتا ہے، ایک جھلی کا پردہ، ایک رحم مادر کا پردہ اور ایک پیٹ کا پردہ۔ تو 3 پردوں میں وہ بیچارہ بڑی عجیب سی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے تخلیق کے بعد۔ اس کے بعد پیدائش کا دوسرا مرحلہ ہے، یہ زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کے مرحلے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پیدا ہوا، اس دنیا پہ آیا تو اس کی